نہ کسی پارٹی کا ہوتا ہے، کسی کو کوئی بڑا آ گیا، مثلا ہمارے پروفیسر ساجد میر صاحب جب آج جاتے ہیں تو الحمدللہ ہم ان کو استقبال دیتے ہیں، تو ساری پارٹیوں کے ریپرزنٹیٹیو اس میں آتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے وہ بھی ہمیں بلاتے ہیں، ہم ان کو بلاتے ہیں۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ پیپلز پارٹی کا جو نائب صدر تھا، ہمارا دوست ہے بڑا گہرا، ایسے ہی بیٹھے ہوئے تھے، تو میں نے اسے کہا یار ریاض رٹھور اس کا نام، میں کہا ریاض بات سن، تو ہماری پارٹی کے اندر آ جا، ہماری پارٹی میں شامل ہو جا۔ اب وہ سب نے کہہ کر گئے، میں کہا بات سن یار، تمہاری ساری جتنی پارٹیاں ہیں نا وہ سب علاقائی پارٹیاں ہیں پاکستان کی حد تک۔ میں کہا میری جو پارٹی ہے نا یہ یونیورسل پارٹی ہے، دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں ہے جہاں پہ الحمدللہ اہل حدیث نہ ہو، لہذا تو ایسا کرو کہ اس علاقائی پارٹی کو چھوڑ کر ہماری پارٹی کے اندر آ جاؤ۔ لو جی ہوا یہ 1 سال پہلے کی بات ہے، وہ مجھے کہنے لگا مجاہد صاحب میں آپ میرے گھر آئیں کسی دن، میں نے کہا ٹھیک ہے آ جائیں گے یار، میں نے ایسے ہی کہا چائے پئیں گے یار تمہارے گھر، کہنے لگا نہیں مجاہد صاحب بھائیوں کے گھر آئیں تو چائے نہیں پیتے، کھانا کھاتے ہیں۔ میں نے کہا کھانا کھا لیں گے۔ لو جی میں جس وقت ان کے گھر گیا تو آپ کو یعنی خوشی ہوگی کہ ساری پارٹیوں کا نمائندے وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ مجھے کہنے لگا جی مجاہد صاحب آپ نے آنا ہے تو آپ نے سیرت کے اوپر گفتگو بھی کرنی ہے۔ میں نے الحمدللہ جو بھی اللہ نے توفیق دی تھی میں نے سیرت کے اوپر گفتگو کی، اور اس کے آخر پہ میں نے ایک تجویز دی۔ میں نے کہا دیکھو بات سنو یار، جتنی بھی ہم پارٹیوں کے نمائندے بیٹھے ہوئے ہیں، ہر پارٹی اپنی جو لیڈر ہے اپنا قائد ہے اس کی عزت کرتے ہیں، اور اس کا حق بھی ہے کہ اس کی عزت کرے، احترام کرے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم میں سے ہر پارٹی اپنے اپنے لیڈر کو صرف مانتی ہے۔ اس کائنات کے اندر ایک واحد شخصیت ایسی ہے جس کو سب مانتے ہیں، اور وہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے ایک تجویز پیش کی، میں نے کہا ایسا کرتے ہیں کہ ہم ایک ایسا فورم بناتے ہیں جس فورم کے اندر ساری پارٹیاں شامل ہوں گی۔ چنانچہ آپ کو جان کے خوشی ہوگی کہ میں نے اس کا فورم تجویز کیا، اس کا نام محبان رحمت للعالمین۔ اب جس وقت یہ بات کہی کہ میں نے کہا اس فورم کا نام ہوگا محبان رحمت للعالمین، تو سب کے سب جو ہیں انہوں نے کہا مجاہد صاحب یہ تو ہمارے دل کی آواز ہے، اس کو کون انکار کرے گا۔ چنانچہ الحمدللہ ہم نے اس کا یہ طے کیا کہ ہم ہر مہینے یا 2 مہینے بعد 3 مہینے بعد ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اوپر ہم، آپ کو خوشی ہوگی کہ سب سے پہلے جو پروگرام کیا وہ ANP والوں نے کیا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ ANP کے بارے میں عام طور تصور یہ ہے کہ یہ سیکولر جماعت ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے وہ بھی آئے، دوسری پارٹیوں کے لوگ بھی آئے۔ میرا تقریباً اس میں 45 منٹس میرا لیکچر تھا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر۔ کہنے کا جو مقصد ہے عزیزو وہ یہ ہے کہ میرا اپنا، پھر میں ایک اور بات کر کے بات کو ختم کروں گا انشاءاللہ، وہ یہ ہے کہ جب مجھے وائس چیئرمین بنایا گیا اس کا پیغام ٹی وی کا، تو میں نے کہا دیکھیے پیغام ٹی وی کے اوپر ابھی تک یہی ہے کہ بھائی یہ اہل حدیثوں کا ٹی وی چینل ہے۔ میں نے کہا اپنی جو ہمارے بنانے والے تھے میں نے کہا دیکھیے بات سنیں، مجھے ڈمی بن کے نہیں رہنا ہے، آپ نے مجھے اگر بنایا ہے تو پھر آپ کو میری باتیں سننی ہوں گی۔ خیر میں ہر ہفتے زوم کے اوپر الحمدللہ ان سے میں بریفنگ لیتا رہا۔ ریاض میں ہم نے پھر پیغام کلب کے نام سے ایک پروگرام بنایا، اور اس کے جو صدر ہیں وہ کراچی کے ہی ہیں، بہت ہی بڑے پڑھے لکھے آدمی ہیں۔ اس کے اندر پھر میں نے ساری پارٹیز کے نمائندے ان کو ہم نے لیا، کہ ہم نے کہا کہ دیکھیے ہم نے صرف اس چینل کو اہل حدیثوں کا چینل نہیں بنانا ہے، بلکہ پورے جتنا بھی پاکستانی ہیں سب کا، یہ مسلمان ہے سب کا چینل بننا چاہیے۔ تو اس قسم کے معاملات جو ہیں وہ ہم، اللہ کا شکر ہے، وہ ہم ہر وقت کرتے رہتے ہیں۔ مجھے آئے ہوئے 1.5 مہینہ ہوا ہے، تو میں نے ہماری مسجد میں وکلاء جو ہم نے کرتبہ سینٹر ریسرچ سینٹر لاہور میں بنایا ہے، ہمارے ساتھ ایوان عدل ہے اصل میں، تو کم و بیش کو 150 وکیل ہر روز وہاں پہ ظہر کی نماز پڑھتا ہے، اس میں اہل حدیث وکیل بھی ہیں۔ تو پہلے بھی خیر وہ وکلاء کا ان کا بنا ہوا تھا، لیکن میں نے الحمدللہ ایک پروگرام اہل حدیث وکلاء کے ساتھ کیا، اور بڑا اچھا پروگرام رہا۔ اس میں تقریباً کوئی 30 کے قریب وکلاء آئے، تو سب کے سب۔ پھر ہم نے نیچے وکلاء کی اپنا جو لیڈیز ہیں ان کی مسجد بنائی ہوئی ہے، تو میں نے کہا کہ بھائی جو ہماری خواتین وکلاء ہیں ان کو بھی ایک تنظیم بنانی چاہیے۔ تو ہم نے کوشش کر کے وہ وکلاء، خواتین وکلاء جو تھی وہ آگئی، فیمیل، میری وائف بھی آ گئی، اس نے ان کو لیکچر دیا، اور ہم اس طرف جا رہے ہیں۔ ابھی آج کل چھٹیاں ہیں چونکہ عدالتوں کی، تو انشاءاللہ فوراً بعد جو ہے یہ میرا خیال ہے کہ 7 جنوری کو خواتین کا ایک پروگرام ہوگا، جس میں ہم وکلاء خواتین جو ہیں ان کی بھی ہم
تنظیم بنانا چاہتے ہیں، اور آپ کو خوشی ہوگی کہ اس میں اہل حدیث خواتین الحمدللہ موجود تھیں۔ اسی طریقے سے میں نے ایک اور کام شیخ کیا، چھوٹا تھا، لیکن میں صرف تجربات آپ کو یہ کہ میرا نزدیک یہ ہے کہ آپ مفاتیح الخیر بن جائیں۔ چھوٹے چھوٹے کام ہیں لیکن اس کے اندر مثلا ہماری عادت ہے ریاض میں، ہم ہر جمعے کو الحمدللہ مسجد میں بیٹھتے ہیں اور اشراق پڑھ کے بعد سے نکلتے ہیں۔ اپنی مسجد کے اندر میں نے اعلان کیا، میں نے کہا بھائی بات سنو، ہم اکٹھے ناشتہ کریں گے، اشراق پڑھیں گے اور اس کے بعد اکٹھے ناشتہ کریں گے۔ تو خیر وہ پہلا جو جمعہ تھا اس میں تو ماشاءاللہ 42 آدمی وہاں پہ بیٹھے اشراق، ان کے لیے ہم نے ناشتے کا بندہ، خیر اس میں سیکورٹی کے لوگ بھی شامل تھے، سارے نہیں ہوں گے یقیناً۔ بعد میں نے محسوس کیا کہ وہ کک جو تھا ساری رات پائے بناتا رہا، میں نے کہا یار یہ کام ہمیں پریکٹیکل کرنا چاہیے۔ ہم نے چائے رس کا بندوبست کیا الحمدللہ، اور 1 سال کے لیے میں نے کہا ہر ہفتے ہم ایک آدمی کو میں نے کنوینر مقرر کیا۔ میں نے کہا یقین جانیے کہ اس طریقے سے وہ مسجد کے اندر آ گئی ہے نا رونق، یعنی 20-22 آدمی جو ہیں، کہاں کوئی بھی نہیں بیٹھتا تھا یا 2-4 بیٹھتے تھے۔ یعنی بظاہر یہ چھوٹے چھوٹے کام ہیں لیکن یہ لوگوں کو تھوڑا سا جو ہے وہ موٹیویٹ کرتے ہیں، لوگ جو ہے وہ آتے ہیں۔ باتیں بہت ساری ہیں، میں آپ حضرات کا بہت شکر گزار ہوں، آپ نے مجھے موقع دیا ہے آپ کے ساتھ گفتگو کرنے کا۔ آپ علم کے پیکر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو بس صرف یہ کچھ ایسی ہے کہ سما خراشی والی بات بھی ہے کہ بھائی چلو میں آپ کو اپنے تجربات، لیکن میں آپ سے جو آخری بات گزارش کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے، اہل حدیث کو اپنے پلیٹ فارم کو سب لوگوں کے لیے استعمال کرنے کی شدید ضرورت ہے۔ آپ یقین جانیے، میں حلفاً بات کہتا ہوں، دیکھیے جس دن یہ بات چھوٹی چھوٹی ٹپس ہیں، نصرت بھٹو کا جس دن انتقال ہوا تو میں نے اس کے عقائد وغیرہ سب سے مجھ سے آپ سے کوئی جھپے تو نہیں ہیں، لیکن وہاں کی جو انتظامیہ پیپلز پارٹی والے ہیں بڑے اچھے ہمارے تعلقات ہیں واللہ۔ بات کا یہاں تک ہوا کہ ہم نے ایک پلیٹ کے اندر بھی ہم نے کھانے کھائے ہیں۔ میں نے ایسے ہی کہا، میں نے کہا کہ میں ان کو پیغام بھجوا دوں یہاں کی مقامی جو انتظامیہ ہے، جو پیپلز پارٹی والے ہیں، کہ بھائی یعنی انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اچھا میری بیوی میرے ساتھ تھی، میں سوچو میں نے کہا کیا خیال ہے، وہ بڑی پڑھی لکھی ہے ویسے بھی ماشاءاللہ، 20 سال وہ اسکول کی پرنسپل رہی ہے میری بیوی، حافظ قرآن ہے، اس کے دروس ہیں ماشاءاللہ۔ خیر مجھے کہنے لگی ٹھیک ہے، مجھے ایسا وہ شیعہ تھی ہے جو کوئی انسان تو تھی نا۔ لو جی میں نے ایک چھوٹا سا میسج پیپلز پارٹی والوں کو کیا، بلیو کریں ان لوگوں نے اتنا سراہا آپ تصور نہیں کر سکتے۔ بات یہ ہے کہ ہمیں تھوڑا سا جوڑنے کی ضرورت ہے۔ میں پورے یعنی وثوق کے ساتھ آپ کو بتاتا ہوں کہ کسی بھی پارٹی کے میں پروگرام میں چلا جاؤں واللہ وہ ہمیں سب سے اچھی، میں یہ نہیں کہوں گا کہ ہر کوئی مجھے اسٹیج پہ بٹھاتا ہے، لیکن ان کی کوشش یہ ہوتی ہے مجاہد صاحب آئے ہیں ایک اچھی جگہ پہ ان کو بٹھانا ہے۔ اور آخری بات میں آپ کو بتانا چاہوں گا، ایک دفعہ پیپلز پارٹی والوں نے مجھے بلایا، بڑی پرانی بات ہے، لو جی میں چلے گئے، اس کے صدر کے یا نائب صدر یا جو مسئولین تھے اس کے میں لفظ کبھی نہیں بھولا، اس نے کہا مجاہد صاحب آج ہمارا پروگرام تھا کہ ہم نے گانا بجانا تھا، اپنے پروگرام کے بعد پہلے تقریریں کرتے ہیں پھر اس کے بعد گانا بجانا۔ اس نے کہا آج چونکہ آپ تشریف لائے ہیں، آج آپ کے آنے کے احترام میں ہم وہ گانا بجانا اس کو ملتوی کر رہے ہیں۔ مجھے نہیں پتا، میں تو چلا آیا تھا، اس نے بجایا یا نہیں بجایا، لیکن اس کے الفاظ جو ہیں وہ میرے ساتھ۔ میں آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ آپ اپنے حلقے کے اندر وہاں پر سب لوگوں کو اپنے ساتھ، کسی کو چائے کی دعوت دیں، کسی گھر چلے جائیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ میں تو خود اپنے ساتھیوں کئی دفعہ یعنی قریب ساتھیوں کو ایسے بھی کیا ہے، سردار صاحب رمضان کا مہینہ آتا ہے نا، اوے تو ثواب نہیں لانا میرے کو، کیا مطلب؟ میں کہا میرا افطاری کروا۔ میں اپنے کارکنوں کے گھر جاتا ہوں، واللہ جاتا ہوں، خود کہہ کے ہی جاتا ہوں، اور ساتھ گفٹ لے کے جاتا ہوں، خالی ہاتھ نہیں جاتا الحمدللہ۔ لیکن وہ بڑے فخر کے ساتھ بھی مجاہد صاحب میرے گھر آ رہے ہیں، ہم جاتے ہیں، وہاں کے علاقے کے جو قریب جو ساتھی ہوتے ہیں ان کو اکٹھا کر لیتے ہیں، بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں، گپ شپ لگاتے ہیں، آپس میں قربت، وہ ہم نے ماحول کو ختم کر دیا ہے۔ میں آپ کی خدمت سے عرض کروں گا کہ بے شک جو، اور واللہ جو غریب سے غریب بھی اگر ہے نا کوئی،
وہ بھی فخر کرے گا کہ میرے گھر میں سردار صاحب تشریف لائے ہیں، مفتی صاحب تشریف لائے ہیں، فلاں شخصیت تشریف لائی ہے، صدیقی صاحب آئے ہیں، ہاں جی ہم مل کے بیٹھ کے کھانا کھائیں. ٹھیک ہے آپ خالی ہاتھ نہ جائیں، اس کے لیے جو اللہ تعالیٰ آپ کے توفیق دے اس کے لیے گفٹ لے کے جائیں، لیکن آپ یہ یقین جانیے کہ وہ آپ کا کارکن جو ہے وہ آپ کے اتنا قریب ہو جائے گا. میں نے جی جیلے کے نام دیے ہوئے ہیں، یہ جیلہ نمبر 1 ہے، یہ جیلہ نمبر 2 ہے. واللہ خوش ہو جاتے ہیں لوگ. ہاں جی اب وہ لوگ جو ہیں وہ جس کو کہتے ہیں نا، یہ تو نہیں ہم کہتے کہ نہ ہی ہمارے اندر ہے کہ وہ وہاں پر وہاں کا ماحول ہی بڑا مختلف ہے، یہ نہیں ہم کہتے وہ جان دینے کے لیے تیار نہیں، لیکن واللہ کم بھی نہیں. لڑکیوں نے کئی دفعہ مجھے آ کے، یعنی الفاظ کی محبت ہی ہے نا. آپ نے کسی کو اچھا بھی تو میرا جیلہ ہے، تو اہل حدیثوں کا جیلہ ہے، کیوں جی حضرت صاحب پیپل پارٹی کا بھی جیلہ ہو سکتا ہے تو ہمارا جیلہ کیوں نہیں ہو سکتا، اہل حدیثوں کا جیلہ بھی ہو سکتا ہے. جزاک اللہ خیر جی، بہت شکریہ. میں جناب احسن سلفی صاحب آپ کا نہایت شکر گزار ہوں. انشاءاللہ امام احمد بن حنبل کے اوپر کتاب جو ہے، اب تو میں نے زیادہ لوگ دیکھتے ہیں 50 کتابیں آپ کو دیں گے انشاءاللہ. ہاں جی تو اگر یہاں پہ نہیں ہے تو پھر انشاءاللہ میں سعودی عرب سے جو بھی کنٹینر آئے گا اس کے اندر انشاءاللہ بھیجیں گے. میں آپ تمام حضرات کا بہت بہت شکریہ، اس سما خراشی کا کے لیے میں شکر گزار ہوں. لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ میرے دل کی یہ باتیں تھیں جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اکٹھا کرے.